قل ان صلاتی، ایمان سے کہا صرف یہ آیت یاد کر لو نا تو انشاءاللہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دے ان صلاتی، تحقیق میری نماز، کیا مانا یعنی میری تمام عبادت بدنی، نماز کا تو ذکر ہے، اب روزہ جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، نماز جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، طواف جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، صفا مروہ دوڑتے ہیں عبادت بدنی، ان صلاتی میری تمام عبادات بدنیہ، والنسکی اور میری قربانی، یعنی کیا مانا عبادات مالیہ۔ یاد رکھو عبادت دو قسم ہوتی ہے، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ کیا مانا ایک عبادت میں بدن تو خرچ ہوتا ہے نا، اگر آدمی وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، چلتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو یہ بدن خرچ ہو رہا ہے، پیسے تو نہیں لگتے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی کہے کہ 10 ریال دو پھر نماز پڑھو۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے مالیہ کہ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو افطار کرانا، کسی کو روزہ رکھوانا، یہ سب عبادات مالیہ ہیں۔ تو اللہ کا نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی، میری تمام عبادات اور میری تمام قربانی مالی عبادات، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللہ ہی کے لیے ہے، اعلان فرما دے۔ اب یہی سے مسئلہ سمجھیں کہ یہی وجہ ہے کہ جنازے میں آپ نہ رکوع کرتے ہیں اور نہ سجود کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم رکوع سجود کرتے تو دشمن تو کہہ سکتا بھی تم بھی تو بندے کو سجدہ کرے یار، آگے تو میت رکھی ہوئی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نہ توحید میں خلل نہ پڑے، میرے بندے کے عقیدے میں شبہ نہ پڑے، لہذا میت رکھے کھڑے کھڑے بس پڑھ لو، نہ رکوع کی ضرورت ہے اور نہ سجود کی ضرورت۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر جنازے میں اہم چیز کیا ہے یاد رکھو، کیا ہے تکبیر، یعنی ایک آدمی کو دعا نہیں آتی، کوئی کھڑا رہے، درود شریف تو آتا ہے، ثنا تو آتی ہے، دعا نہیں آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہہ دیا جنازہ ہو گیا۔ تو تکبیر کیوں پڑی ہے کہ یقین کر لو یہ جو سامنے ہے یہ بھی میت ہے، بڑا اللہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے، جن پہ موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتے، جن پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، جن پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے، وہ تو اپنے جنازے میں بھی تیرے محتاج ہیں کہ کوئی لوگ آئیں جنازہ پڑھیں، وہ تو اس لیے آدمی خوش ہوتے یار بڑا جنازہ ہوا، کیوں کوئی تو اللہ والا ہوگا، کسی کی دعا تو لگ جائے گی نا، وہ تو تیری دعاؤں کے محتاج ہیں، تم الٹا ان سے مانگ رہے ہو، عجیب بات ہے، پتہ نہیں آدمی کے عقیدے کو کیا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں تو کسی قبر پہ جھکنا، کسی بندے کے آگے جھکنا، کسی بت کے آگے جھکنا، سب چیزیں جو ہیں اگر عقیدے کے اعتبار سے کر رہے ہو تو کفر و شرک ہے، اور اگر ویسے اپنے عقل سے تعظیم بنا رہے ہو تو گناہ کبیرہ۔ اور اسی طرح قربانی ہے، منت ہے، منوتی ہے، چڑھاوا ہے، انٹا ہے، گھٹا ہے، اگر غیر اللہ کے نام پہ ہے تو شرک۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی نے کہ میری قربانی، میری مالی بدنی سب اللہ کے لیے، اور ہم مسلمانوں نے ماشاءاللہ بڑے شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے کہ منت اللہ کے لیے مانی ہے، نیاز حضرت حسین کی ہے، منت اور نیاز میں کیا فرق ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی لانا۔ نظر مان سکتے ہو لیکن اللہ کے، انی نذرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میں نے منت مانی ہے تو منت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے، صدقہ خیرات اللہ کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جب نبی کے لیے حکم ہے تو ہماری کیا طاقت ہے؟